السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو۔ دوستو، آج کے اس دور میں جب پوری دنیا سمٹ کر انٹرنیٹ کی شکل میں ہماری انگلیوں پر موجود ہے، آپ یوں سمجھیے کہ آپ کے ہاتھ میں موجود آپ کا یہ اسمارٹ فون بھی کسی ہتھیار سے کم نہیں ہے۔ ایک غلط ویڈیو کسی کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب ملک میں پہلی مرتبہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے رقم کی لین دین کا آغاز ہوا تو الیکٹرانک جرم نے جنم لیا۔ اس جرم کو روکنے کے لیے پہلی مرتبہ 2002 میں قانون سازی کی گئی۔ شاید قانون بنانے والوں کو اندازہ نہیں تھا کہ کچھ ہی برس میں یہ قانون آنے والے طوفان کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ 2005 میں یوٹیوب اور پھر فیس بک کی آمد کے بعد تو ابلاغ کی دنیا میں انقلاب کے ساتھ ایک طوفان بدتمیزی نے بھی جنم لیا۔ جس کے ہاتھ سمارٹ فون تھا وہ کچھ بھی ریکارڈ کر کے چلانے لگا۔ والدین نے بچوں کے ہاتھ میں بھی سمارٹ فون تھما دیے اور کیمرے والے فون نے کئی جانیں لے لیں اور کئی زندگیاں تباہ کر دیں۔ ریکارڈنگ اور بلیک میلنگ نے معاشرتی اخلاقیات کی حدیں پار کر دیں، اور یاد رکھیں، بچوں کی غلطیوں پر تو پردہ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن ان کے گناہوں پر پردہ ڈالنا آپ کو خود ایک بڑے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اور ہیکرز نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ جو جرم کی خاطر ہیکنگ کرتے ہیں ان کو بلیک ہیٹ ہیکر کہا جاتا ہے، جو آسان زبان میں بولیں تو انٹرنیٹ کے ڈاکو کہلائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے کمپیوٹر، آپ کے موبائل میں انٹرنیٹ کے ذریعے گھستے ہیں، اور جب تک آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے آپ بالکل بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اور اگر آپ واش روم میں ہیں اور آپ کا اسمارٹ فون آپ کے پاس ہے تو یقین مانیے کوئی بھی آپ کے اسمارٹ فون کا کیمرہ ہیک کر کے آپ کی ویڈیو ریکارڈ کر سکتا ہے۔ آپ کسی اہم میٹنگ میں ہیں، آپ کا اسمارٹ فون آپ کی جیب میں پڑا ہے تو کوئی بھی آپ کے فون کا مائکرو فون ہیک کر کے آپ کی آڈیو ریکارڈنگ کر سکتا ہے۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ انتہائی آسانی سے کوئی بھی ہیکر آپ تک اسی اسمارٹ فون کی وجہ سے رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو، اسمارٹ فون کی اس اہمیت کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لگ بھگ ہر جرم میں پولیس سب سے پہلے مطلوبہ فرد کے فون کا CDR یا کال ڈیٹا ریکارڈ اور موبائل فون ڈیٹا حاصل کرتی ہے۔ اور اسی طرح آج کل بینکنگ کا سارا نظام بھی انٹرنیٹ سے منسلک ہے۔ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ لوگوں کا پیسہ انٹرنیٹ فراڈ کے ذریعے لوٹا گیا۔ جب جرائم کی دنیا میں فون اور انٹرنیٹ کا استعمال اس حد تک بڑھ گیا تو 2016 میں الیکٹرانک کرائم پروٹیکشن ایکٹ کا قانون متعارف کرایا گیا۔ اس قانون کے تحت آپ کو کوئی بھی سوشل میڈیا، کمپیوٹر، انٹرنیٹ یا کسی بھی مندرجہ بالا مسئلہ سے نمٹنے کے لیے FIA کو اختیارات دیے گئے ہیں۔ FIA میں اس کے لیے خصوصی شعبہ سائبر کرائم کے نام سے قائم کیا گیا ہے۔ اس محکمے کو اختیار حاصل ہے کہ شکایات کی تفتیش بھی کر سکتا ہے اور جرم میں استعمال کیے جانے والے الیکٹرانک آلات کو بھی قبضہ میں لے سکتا ہے اور گرفتاری کر سکتا ہے۔ دیگر جرائم کی طرح ان جرائم میں بھی فورینزک یعنی لیبارٹری کے ذریعے اصل جرم اور محرکات کی جانچ کی جاتی ہے۔ اکثر اوقات آپ اپنی نجی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور یہی تصاویر کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے۔ یہ تصاویر ویسے بھی آپ کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتی ہیں۔ مثلاً آپ کے ساتھ کسی کی بھی دشمنی ہے یا کوئی آپ کو اغوا کرنے کے در پہ ہے، وہ یہی تصاویر ڈاؤن لوڈ کر کے جرائم پیشہ عناصر کو دے سکتا ہے۔ دوستو، آپ کے فون ڈیٹا تک آپ کی اجازت کے بغیر ہاتھ ڈالنا جرم گردانا جاتا ہے، جس کے لیے 3 مہینے کی قید یا 50,000 روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک ساتھ لگ سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے ڈیٹا کو کوئی کاپی کرتا ہے تو اس پر 6 مہینے کی قید یا 1 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ کو اگر کوئی ان باکس میں نازیبا ویڈیوز یا تصاویر بھی بیچتا ہے
تو اس کے لیے بھی 6 ماہ قید یا پھر 1 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے اس بات کا پتہ لگانا کہ کون یہ حرکات کرتا ہے یا کون اس سارے عمل کے پیچھے ہے۔ آپ کے لیے قانونی راستہ یہ ہے کہ آپ فوراً FIA کے سائبر کرائم ونگ سے رجوع کریں اور اپنی شکایات بما فیک اکاؤنٹ کی تفصیلات کے ساتھ جمع کرائیں۔ وہ IP ایڈریس تک رسائی حاصل کر کے ملزم تک پہنچنے اور اس کو پکڑنے میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ IP ایڈریس دراصل وہ پتہ ہوتا ہے جہاں سے انٹرنیٹ حاصل کر کے آپ کو تنگ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس قسم کے جرائم کے جس میں کسی فرد کی عصمت کے حوالے سے سائبر کرائم کیا گیا ہو، اس پر 5 سال تک کی قید اور 50 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح فیک نیوز پھیلا کر کسی فرد کی شہرت کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور ویسے بھی ہر شہر میں درجنوں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز موجود ہیں جو صحافت کی دعوے داری کرتی ہیں اور مائک پکڑ کر کسی کا بھی تیچا پانچا کر دیتے ہیں۔ اگر ان کے خلاف کوئی بھی شکایت FIA کے سائبر ونگ میں جاتی ہے تو ان کو 3 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس پلیٹ فارم کو ہی بلاک کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تمام تر قوانین کے باوجود اور FIA کی کارروائی کے باوجود اس جرم میں ملوث مجرم سخت سزا سے اس وجہ سے بچ جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کر دیا جاتا ہے اور درخواست واپس لے لی جاتی ہے۔ پھر وہی بندہ کسی اور نام سے اور کوئی اور پلیٹ فارم بنا کر وہی حرکتیں دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ دوستو، یہ تو ایک مثال ہے۔ عموماً FIA سائبر کرائم ونگ میں موجود اہلکار کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی میں ماہر ہوتے ہیں اور ان کو تمام معاملات کا علم ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ تصاویر اور آواز کو تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی جسم کسی اور کا اور چہرہ کسی اور کا لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی جاننے والے بھی خفیہ آڈیو یا ویڈیو ریکارڈ کر کے بلیک میل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ لاکھ کہیں کہ تصویر، آڈیو، ویڈیو، تحریر ہم نے ڈیلیٹ کر دی، یعنی مٹا دی، لیکن وہ کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر سنگین معاملات میں دیکھا گیا ہے کہ کسی نے موبائل ٹھیک کرنے کے لیے دیا یا بیچا اور کچھ عرصہ بعد معلوم ہوتا ہے کہ اسی اسمارٹ فون سے آپ کی مٹائی گئی ویڈیو، آڈیو، تصاویر اور تحریر کسی اور کے ہاتھ لگ چکی ہے اور اس نے کہیں اور اپلوڈ کر دیں۔ کبھی کبھی تو آپ کے کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو ہیک کر کے آپ کے جاننے والوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے جس ابلاغی آلے میں بجلی، بیٹری یا انٹرنیٹ ہے، اس کو انتہائی احتیاط سے استعمال کریں اور غیر ضروری تصاویر اپلوڈ کرنے میں احتیاط کریں۔ یہاں انتہائی اہم چیز جس کا دھیان رکھنے کی ہدایت ہر گھر میں دینا ضروری ہے کہ گھر کی خواتین ویڈیو کال سے گریز کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ویڈیو چیٹ میں ریکارڈ کا ایک آپشن ہوتا ہے اور ساری ریکارڈنگ اگر کسی نامحرم کے ہاتھ لگ جائے، جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کا جاننے والا اپنا لیپ ٹاپ بیچ دے یا ٹھیک کروانے کے لیے کسی کو دے دے تو آپ کی پرائیویسی خطرے میں پڑ سکتی ہے، خصوصاً ہمارے دیہاتی علاقوں میں جہاں سائبر سیکیورٹی کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا اور گھروں میں اسمارٹ فون کو بلا احتیاط استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں اس ضمن میں آگہی کی شدید ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری حقیقت سیریز کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔